نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کہ اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، اسی نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائیں، اسی نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑیں اور آسمان کو چھت بنایا، جیسا کہ دوسری آیات میں بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اس کے باوجود وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آسمان سے پانی اتارنے کا مطلب بادل نازل فرمانا ہے، اس وقت جب لوگ اس کے پورے محتاج ہوں، پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ان کے جانور بھی، جیسا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا بیان آتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائیں اور بھری بھری روزیاں پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ پس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی ذات، یہ بھی کام کرتے ہیں، اور یہ جو بت ہیں یہ بھی وہ بھی کام کرتے ہیں، جیسے اللہ کرتا ہے ویسے وہ بھی کرتے ہیں، اس طرح۔ اور دوسری، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے تم میں سے کوئی یہ نہ کہے جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو کہ جو کچھ اللہ اکیلا چاہے، یعنی کہ چاہنے کا جو الفاظ آ رہا ہے، یعنی انسان کہتا ہے کہ جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی شرک ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اور اس میں اس طرح کہنا چاہیے جو کچھ اللہ اکیلا چاہے، اسی طرح کہنا چاہیے۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہے جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہاں الناس سے مراد تمام لوگ مراد ہیں، یعنی جو ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا متقی لوگوں کا گروہ،
اور دوسری جو 15 آیات کے بارے میں ذکر کیا تھا، ان میں سے 2 جو کھلم کھلا کفار تھے، مخالفت کرتے تھے، اور جو تیسری قسم جو ہم نے وہ منافقین کی ذکر کی تھی، جو دل کے اندر تو نفاق چھپا ہوا تھا لیکن ظاہر کے اندر وہ مسلمان، یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ظاہراً اس طرح یعنی کہ اپنے آپ کو اسلام کا داعی اور اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ تینوں قسمیں اس کے اندر جو ہے نا شامل کی گئی ہیں۔ اور رب بولتے ہیں اس ذات کو بتدریج جو انسان کی کفیل ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر انسان کا جسم بنایا، پھر اس کا کتنا خوبصورت اس کا چہرہ بنایا، پھر آنکھیں بنائیں، اور اس کو دماغ، عقل دیا، سوچ سمجھ دی۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توحید کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد